پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب مدینے میں حاضر ہوئے نا تو بیٹھے ہوئے تھے ایسے، مدینے میں دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، سر کو جھکا کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے دور مد خضرہ سے دور ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، زاروں کے تار رو رہے تھے۔ اچانک ایک مدینے کے کتے کے چیخنے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کسی آدمی کا پاؤں مدینے کے کتے کے پاؤں پر آ گیا، تو وہ چیخا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی چیخے، چیخ کر کہا اس کتے کو پکڑو۔ آپ کے مرید آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کتے کو پکڑا، چھوٹا سا کتا تھا، اس کو پکڑا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی پگڑی کھولی، اپنی دستار کھول دی، یہ سر پہ جو رکھی ہے اس کو کھول دیا اور مدینے کے کتے کے پاؤں پر اس کو لپیٹ دیا۔ اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، مجھ سے سرکار سے جس چیز کو نسبت ہو اس میں تقریر نہ کروایا کرو، میں نہیں کر سکتا۔ تم ان باسوں میں پڑے ہو، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ خدا کے بندو، تم تو سرکار کے، اب سونے کی نگاہ کو دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں سونے کا پاؤں جدھر پڑ گیا ہے، اب اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں۔ اس وقت آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا، کہا ایسے نصیب اللہ اکبر سب کے اسود کے، کہا ایسے نصیب اللہ اکبر سب کے اسود کے۔ حجر اسود کو کہتے ہیں سب کے اسود، یہ تو کعبہ شریف کے اندر جو ہے۔ بس میں اب اس پر مزید بات نہیں کر سکوں گا، اللہ کرے کہ یہ بات میں آپ تک منتقل کر دوں، اب مزید ہمت نہیں ہے۔ اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، کہا ایسے نصیب اللہ اکبر سب کے اسود کے، ارے لوگوں یہاں کے پتھروں نے چومے ہیں پاؤں محمد کے۔ یہ مدینہ یہ سونے کا شہر ہے، یہاں سونا چلتا تھا، ان گلیوں میں سونے کے پاؤں لگتے تھے، ان گلیوں کی مٹی نے اور پتھروں نے سونے کے پاؤں چومے ہوئے، اس گلی کے کتے کے پاؤں پر جماعت علی شاہ اپنے سر کی دستار نہ باندھے تو اور کیا کرے؟ جماعت علی شاہ کا